الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے بعد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ ہم مخلد ہیں، ہمارے ابو حنیفہ ہے امام، جو نہ کی پیروی گمراہ پریشاں ہو گئے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ تو محسنین کون ہیں؟ اب محسنین کے تو کئی معنی ہیں، ایک تو خود احسان کرنے والا، لیکن یہاں سے مراد ہے کہ محسنین اللہ والے۔ اب یہاں دو چیزیں مل کر آ گئیں، ایک تو حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور خیر و خیرات، میراث کے مسائل، طلاق و خلا کے مسائل، عائلی اور معاشی و معاشرتی مسائل پہ جو ہم اطمینان سے چل رہے ہیں، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفقہ فی الدین کر کے آسانی سے ہم کو مسائل بتائے۔ جب ہمارے مسائل جو بڑے کٹھن تھے، جس کو کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ نے ان مسائل کا حل ہم کو بتایا۔ یہ ان کا بڑا احسان ہے، اور آج ہم اطمینان سے ان پر عمل کر کے جنت کی راہ پر چل رہے ہیں۔ اور دوسری طرف امام اعظم ابو حنیفہ محسنین کی اس صف میں بھی شامل ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نہ صرف ایک عالم امام ہیں، بلکہ وہ اولیاء اللہ کے بھی مقتدی ہیں، اولیاء اللہ کے بھی پیشوا ہیں۔ تو اسی لیے ہم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے یہ 7 روزہ جلسہ ہے
عظمت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کیے، جس کا مرکزی جلسہ آج پہلے مرکز اہل سنت الجماعت جامع مسجد افضل گنج حیدرآباد میں منعقد ہے۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل لوگوں کا رجحان مذہب کی طرف نہیں رہا، چند لوگوں میں ہے، اور وہ بھی وقت ملا آگے، نہیں ملا تو نہیں۔ جبکہ ہمارے اماموں نے رات دن محنت کر کے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہم کو پکا مومن بھی بنایا اور پکا رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا بھی بنایا۔ امام اعظم کو ہی آپ اگر دیکھیں گے تو امام اعظم ابو حنیفہ کوئی بیکار کہیں کے معلم نہیں تھے، پڑھا لیے گھر میں آ کے خاموش بیٹھ گئے، بیوی بچوں میں رہ گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے ٹریڈر تھے، بڑے بزنس مین تھے، اور اتنی مصروف شخصیت تھی کہ ان کا بہت بڑا کارخانہ تھا، تقریباً شہروں میں ان کے شو روم تھے۔ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا۔ اللہ نے ان کو ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی۔ پہلے تو انہوں نے علم کلام حاصل کیا، مناظرے کیے، کوئی ان کے مناظرے سے کبھی ان کو مغلوب نہیں کر سکا۔ جب بھی مناظرہ کرتے تھے غلبہ حاصل کر لیتے تھے، اتنا بڑا علم تھا۔ حالانکہ کاروباری آدمی تھے، اس کے باوجود پھر آپ نے مناظرے کو چھوڑا، تنہائی پسندی کی طرف، یعنی خلوت نشینی میں رہ کے عبادت کروں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر یہ فرمایا، ابو حنیفہ، اللہ نے تمہیں تنہا ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، خلوت نشینی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، میرے دین کو، میری سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا۔ آپ نے علم حاصل کرا، اور اس دور کے 4000 محدثین سے ملاقات کی۔ ادھر تجارت بھی ہے، ادھر علم بھی حاصل کر رہے ہیں، ادھر سفر بھی کر رہے ہیں، پھر کسی سے مانگ کے نہیں۔ یہ آپ سمجھیں گے چندہ خورا مولویوں کے ایسا نکل کے ڈبہ لے گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی پوری دولت علماء پہ، اس دور کے مشائخین پر، اس دور کے طلباء پر خرچ کر دیتے تھے۔ ارے سلیقہ چاہیے، اس واسطے سے ایسے جلسوں میں بیٹھنا، آپ کو دولت خرچ کرنے کا سلیقہ بھی ملتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہترین لباس پہنتے تھے، اتنا زبردست لباس پہنتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، بہترین خوشبو لگاتے تھے۔ اگر امام اعظم گھر سے نکلے تو پورا محلہ مہک جاتا تھا، محلے والے سمجھتے تھے کہ اب امام اعظم گھر سے نکل رہے ہیں۔ اتنی بہترین خوشبو، بہترین لباس، زیب تن کرتے تھے، اور اپنی پوری دولت کو دین کے لیے خرچ کرتے تھے۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں، لوگ آ کے ہمارے کو بولتے ہیں نہیں کاروبار تھے، نہیں ذرا وہ تھا، ذرا طبیعت مزمحل تھی، ذرا وہ تھا، جلسوں میں غیب۔ تو امام اعظم کو دیکھ لو نا، پیسے والے تھے، اب پیسے والوں کو بولو نہیں بہت مصروف تھا، وہ تھا۔ لوگوں کو دراصل پیسوں سے محبت ہو گئی، اور اگر امام کی بات سنیں گے تو امام کو پیسوں سے محبت نہیں تھی، ان کو اللہ رسول سے محبت تھی۔ تو یہ چیز پیدا کرنا، آپ نے تو کاروباری ہے نہ، آپ کا نہیں اتنا مال ہے، اتنے پریشان، اتنے بدحال، بدحواس، عقل بھی کام نہیں کرتی، اور یہ کرے تو یہ بھول جاتے، وہ کرے تو وہ بھول جاتے، یا تو کیا ہے معلوم،
اللہ رسول پر اعتماد نہیں ہے. ان بزرگوں کو اللہ رسول پہ اعتماد تھا تو اللہ خود ان کو راستے مہیا کرتا تھا. اس وجہ سے اللہ پہ بھروسہ کرنا. پھر رات بھر عبادت کرتے تھے, دن میں طلباء کو تعلیم دیتے تھے. پھر سوتے کب تھے, تجارت کب کرتے تھے, بیوی بچوں کو کب دیکھتے تھے. ذرا آپ اور ہمارے غور کے لیے سنا رہا ہوں میں باتیں. یہ ساری باتیں کرامت ہی کرامت ہے. اب بیٹھ کے کوئی خبیث بول دیا تو یارو اپنے امام کی تائید میں ایک جلسہ بھی اٹینڈ نہیں کرتے. ہاں, ہم 4 لوگوں کو بلاتے بھی نہیں. ان کی مخالفت میں لوگاں تو آپ کے شہر میں کئی مسجدیں قائم میں قبضہ کر لیے. حنفی مسجدوں میں امام اعظم کے دشمنہ قبضہ کرے ہوئے ہیں, اور ہمارے کو یہ کہیں کو ہمارے تو کاروبار ہے, ہماری تو ملنا ہے, ہم کو بیوی بچے ہے, ہماری طبیعت خراب ہے, ہمارے کو ان سے ملنا ہے, وہ شادی کی دعوت ہے, وہ جو ہے نا دور جانا ہے, ان سے ملنا ہے, سالے سے بات کرنا ہے, بھائی کی دکان پہ بیٹھنا ہے, وہ ان ساری کنتے لگا لے کے بیٹھے. بعد میں کوئی کیا ساتھ دیے حضرت صاحب کا, تو کوئی ساتھ نہیں دیا ہمارا. دین کے معاملے میں آیا نہیں آیا تو آپ کا نے کوئی معیار ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ دنیا کو اہم سمجھ رہے ہیں, دین کو اہم نہیں سمجھ رہے. دین کو اہم سمجھے کب سمجھ میں آتا, جب دینداروں کی بات سنی جاتی ہے. کیونکہ دنیا داروں کی باتیں ہیں, جب دیکھو لاکھوں روپے کی بات, ایسا ہزاروں کی بات, جہاں بیٹھے بڈھے ہو گئے مرنے کے خبر میں کب جاتے کی بیٹھ کے باتیں کریں پیسوں کی. وہ ایسا ہوا تھا کیسا, وہ ویسا ہوا تھا کیسا, اتنے پیسے کیا ہیں, اسے نہ کرا, پریشان. تو اللہ کیا کرا, پریشانی میں ہی مبتلا کر دیا. دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے لیے, رسول کے لیے دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. جتنا مقصوم ہے وہ تو برابر ملے گا, مگر فکر اگر دین کی ہو, اللہ والوں کے جلسوں میں آئے تو اللہ دنیا کی بھی مشکلوں کو دفع فرماتا ہے. یہ بات اولیاء اللہ کی زندگیوں میں ملتی ہے. اس لیے یہی ہم یہ جلسے اولیاء اللہ کے رکھتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. آج کا گورنر منسٹر بھی اتنا پیسہ نہیں رکھتا جتنا پیسہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا. آپ کہنے کیا ہے بھائی, فقیر منگا تو ڈھونڈ 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 کے 1 روپیہ نکال کے دیکھ, 2 روپیہ بھی آئے تو ڈال دے گے, 1 روپیہ دیتے ڈھونڈ کے. اور امام اعظم کسی کو دینا چاہے تو اتنا دیتے تھے کہ وہ نہال ہو جاتا تھا. اگر کوئی آپ کو معمولی تحفہ پیش کرا, 2 درہم کا تحفہ پیش کرا, تو آپ اس کو 100 درہم کا تحفہ دیتے تھے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخی. ولی کی پہچان یہ بھی ہے, ولی وہ ہوتا ہے جو کھل کے سخاوت کرتا ہے. سونانا میں لیٹنا نہیں ہے, یہاں آ کے سنو نہیں تو مسجد کے باہر جاؤ, لیٹنا نہیں. بیٹھیے بیٹھیے. تو امام اعظم ابو حنیفہ اتنے سخی تھے. اور اولیاء اللہ کی شان میں یہ بات ہے کہ جتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں, کنجوس نہیں ہوتے. زیادہ سے زیادہ اپنی پرواہ نہیں کرتے اولیاء اللہ, دوسروں کو سرفراز. امام اعظم ابو حنیفہ اپنے شاگردوں کو پیسے دے کے خود پڑھاتے تھے. ان کے گھر کا خرچہ امام اعظم ابو حنیفہ اٹھاتے تھے. تو ایسی شخصیت جو اتنی متقی پرہیزگار کہ جو رات بھر عبادت. ایک مرتبہ آپ راستے سے جا رہے تھے, چند عورتیں بات کرے, ارے یہ شیخ تو ایسے شیخ ہے کہ رات بھر عبادت کرتے ہیں. تو امام اعظم بولے کہ لوگوں کا ایسا گمان ہے میرے تعلق سے, میں تو رات کے کچھ حصے میں عبادت کرتا ہوں, اور لوگوں کا یہ گمان کہ میں اتنا نیک ہوں کہ رات بھر, اس تاریخ سے رات بھر عبادت شروع کر دی.
ہے کسی کا پاس اتنا تقویٰ؟ اب دیکھ لو جلسے کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ارے یہ خبیث قسم کے علماء نکل گئے. اب دیکھیے مشرکوں کے پیر پڑنے والے کو اپنے جلسوں میں بلا رہے ہیں، اس کو مہمان خصوصی رکھے. ایسے تعلیم دینے والے ارے یہ علماء ہے، یہ لوگوں کے پیراں پڑنے والے علماء، ان کو تو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے. ہاں بس چندہ ہونا، ادھر سے چندہ ہونا، کسی سے کوئی بھی دے دو، غیر مسلم بھی دیا تو لے لینا چندہ، انہیں بھی لے لینا چندہ. اور یا ہم جو ہے حق کی بات بتا رہے ہیں تو شجاع صاحب ایسا بول رہے ہیں، باقر صاحب ایسا بول رہے ہیں، ان کے خلاف بول رہے ہیں. ہم کسی کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، ہم اس کے خلاف بول رہے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. اور ہم زندگی بھر بولیں گے تمہارے کو قرآن و سنت، اماموں کے خلاف، رسول پاک کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اہل بیت اطہار کے خلاف، اولیاء کے خلاف جو تم بکواس کر رہے ہیں. ہم اپنے امام کی بات بتاتے رہیں گے اور تمہارے خلاف بولتے رہیں گے، کیونکہ تم رسول اللہ کے خلاف ہیں. ہم رسول کے غلام ہیں، ہم مر جائیں گے لیکن رسول کی حرمت کی حفاظت کریں گے. یہ بتانا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کیا؟ اتنے متقی، اتنے پرہیزگار شخصیت کو بول رہی کہ چند حدیثیں یاد تھی، جبکہ 4000 حدیثیں امام اعظم اگر ایک ایک حدیث ملے محدث کو دیکھے تو 4000 تو محدثوں سے ملاقات کرے. آپ صحابہ سے ملاقات کرے، صحابی سے علم حدیث حاصل کیا، پڑھے صحابہ سے، اس وجہ سے آپ کو تابعی بزرگ کہا جاتا ہے. تقویٰ دے تو اتنا بلند، اور کاروبار کرے تو ایسا کہ ایک شخص آپ کی دکان میں آیا مدینہ طیبہ سے، وہ شخص آیا کچھ کپڑے خریدنے کے لیے، اپنی بیٹی کے جہیز کے کپڑے خریدنے کے لیے آیا. کوفے میں مشہور تھے دکان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی، اچھا کپڑا ملتا تھا. اب دیکھو خبیثوں کو میں جواب دیتا ہوں، یہ خبیثہ نکل کے بول رہی جہیز لعنت ہے. اس دور میں دیکھو 80 ہجری میں سرکار کے دور کے قریب انہوں اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑے خریدنے نکلے، اور انہیں بول رہا کہ جہیز لعنت ہے. تو لعنتی ہے. اور آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بول کے پیسہ بچانے کو جا رہے ہیں. ہاں اور جا رہے اہل حدیث کے، اپنی بیٹیاں اہل حدیث کو دے دے رہے ہیں. کیا آپ تم جہیز نہیں لیتے؟ انہیں کر لیتا شادی، بعد میں جو ستاتا نا، تم اپنی بچی کو دوزخ میں ڈال رہے ہیں. یہ جتنے وہابیوں سے شادی کر رہے ہیں نا، تم اپنی بچیوں کو دوزخ میں ڈال رہے ہیں، جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں پیسے نہیں لیتے. اور یہ خبیث پیسے نہیں لیتے. ہاں ادھر وہ تنگ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں آگے سے لوگ بولتے ہیں میرے سامنے، ہو تو آپ صحیح بولے تھے، بولا آپ گو کے گڑھے میں گر کے پھر ہمارے پاس کہیں کو آنے چلو جاؤ یہاں سے. ہاں ادھر آنے ہی نہیں. جہیز جہیز، ارے اگر سنی بچہ ہے نا، غریب شریف ہے، تو اس کو ڈبل جہیز دے کے شادی کرو تاکہ تمہاری بچی کا اور تمہارا عقیدہ صحیح رہے. یہ بول دیے اور ہم جواب دیے تو ایسا بول رہے ہیں، ایسا ماحول ہے، جہیز کے خلاف جلسے کر رہے ہیں، مشرکوں کو بلا رہے ہیں جلسوں میں، اور ان کو جو ہے مشرکوں کے پیرا پڑنے والوں کو بلا رہے ہیں، شرکیہ جلوسوں کا استقبال کرنے والوں کو بلا رہے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. ایسے علماء سے اللہ ہم کو بچائے رکھے، اور ایسے علماء کے پاس نہ جائیں، اپنی بچیوں کو نہ پڑھائیں. بچی ان پڑھ رہے لیکن عقیدہ وہی رہے کہ ہم رسول کے غلام ہیں. ایسی پڑھے نہ کو، کچھ بھی نہ کو. ہمارے کو سرکار کی محبت چاہیے. میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. سرکار کا دامن جب سے ہاتھ میں ہے وہ ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متقی پرہیزگار. پھر وہ شخص مدینے سے آیا تو لوگ وہاں بولے کہ دیکھو بھائی وہاں جا کے چکاؤ کرو نہ کو. حضرت امام اعظم حنیفہ جو ریٹ بولتے ہیں نا وہ واجبی بولتے ہیں، کپڑا بہترین دیتے ہیں، چکانا نہیں. وہ شخص سن کے آیا. جب وہ شخص آیا تو امام اعظم حنیفہ اپنی دکان پہ نہیں تھے، وہ کہیں تشریف لے گئے تھے. تو ان کے ملازم تھے کام کرنے والے، انہیں سمجھا انہوں سے امام اعظم حنیفہ ہے، کیونکہ وہاں ملازموں کو تمام کو زمانے میں داڑھی رہتی تھی، امامہ ویسی رہتے تھے. آج کا ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے مشائخ نے داڑھی گھٹ لے کے چھر کرا لے کے. ہاں
وہ کر کے وہ ہم مرشد ہیں، ہم مشائخ ہیں، ایسوں کے باتیں نہیں سننا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے بات بھی وہی ہے کہ ایک مشت داڑھی رہنا۔ ہر فقہ میں یہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ کے وہ داڑھی ہے۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یوں داڑھی رکھنی ہے اتنی، ایسا معلوم ہو رہا کہ جو ہے نا کوئی جانوراں لپٹ گئے ان کی، ادھر سے یوں، ارے کہ داڑھی تو کچھ بڑی ہو رہا۔ تو اب آپ برا مت مانو، آپ لوگ جو حق ہے وہ بتا رہا ہوں میں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ایک مشت داڑھی رکھو، اور یہ معلوم نہیں لوگوں کو۔ اب انہوں کسی کو سن لیے، اب تو بڑے بڑے مشائخ مرشد ہیں، دوسروں کو کیا آمد میں کیا بولیں گے، بیچارے کو کیا معلوم، انہیں تو گھوٹنے میں اچھا بولتا۔ ہاں اب تو لوگ جو ہے نا، اب کچھ بھی نہیں تو کلارا کر لے رہتے جانے، اب کچھ بھی نہیں، کبھی لال کرتے، کبھی کاجا کرتے، کبھی صوفیت کرتے، کبھی کچھ کرتے۔ ارے کیا ہے دین کا، ایسا مذاق بنا لیے کیا دین کو؟ بیٹھ کے امام اعظم حنیفہ نہیں تھے، وہ ملازم تھے، تو انہوں سمجھے یونیورسٹی امام اعظم حنیفہ ہے، کچھ بھی نہیں پوچھے، کپڑا پورا خرید لیے، انہوں جو دام بولے دے دیے۔ امام اعظم آئے، آنے کے بعد بولو وہ کپڑا کیا ہوا؟ تو میں نے ابھی گراہک آئے تھے، دے دیا۔ کتنے میں دیے؟ 1000 درہم میں۔ ارے ہولے وہ 400 درہم کا 1000 میں کیسا بیچ دیے میاں تم؟ 400 کا کپڑا 1000 میں، دوسرا سیٹ ہوتا تو خوش ہو جاتا تھا ہمارے وجہ سے۔ ارے بڑا ہوشیار سیل مین ہے بھائی، واہ واہ، شاباش شاباش شاباش۔ ہاں 400 کا 1000 میں بیچ دیا، واہ واہ، بہت اچھا سیل مین ہے، ایسے کو تو یہ ہوتا۔ امام اعظم غصے میں آگے بولے ذرا تلاش کرو کون ہے صاحب، انہوں جا کے بازار میں تلاش کرنے نہیں ملے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کوفے سے مدینہ طیب آ گئے۔ کرتا کوئی ایسا بیپار؟ جا کے اس شخص کو تلاش کرے، جب وہ شخص مل گیا تو اس کو اصرار کر کے اس کے پیسے 600 درہم بھی دے دیے، تحفے میں کپڑا بھی دے دیے۔ اتنے تقوی سے انہوں نے فقہ بنائی۔ اب بولو ان کی فقہ پہ چلنا نہیں چلنا؟ جب بیپاری میں اتنی احتیاط کرے ہیں تو قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے میں کتنی احتیاط برتنی ہوگی، کتنا خوف خدا کیا ہوگا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے نے کہا اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ امام اعظم نے فرمایا، لکھا ہوا ہے، اور یہ بات تمہید عبد الشکور میں بھی ہے، اور میں نام وشواس سے لے رہا ہوں، آپ لوگ سمجھو۔ تمہید عبد الشکور جو ہے نا، یہ ایسی کتاب ہے فقہ اور حدیث کی، اس کو بابا فرید الدین گنجشکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ عنہ کو پڑھایا ہے، کہ ادھر کے بات ادھر کے آ کے بات کر کے ہم تفضیل، ہم مولا والے، ہم مشائخ، کس کو سنا رہے؟ تم پڑھے نہ لکھے، کبھی سنے نام تمیز بول کے؟ عبدالشکر سالمی مشہور کتاب ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھی پڑھایا وہ کتاب، یہ باضابطہ اولیاء اللہ پڑھاتے تھے اپنی خانقاہ میں۔ اس کتاب میں خود یہ لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی وہ ہوتا ہے حب شیخین، فضیلت شیخین، حب ختنین، مسح خفتین۔ اس زمانے میں یہ نشانی رکھی تھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے، یعنی مطلب کیا؟ فضیلت شیخین، شیخین ادھر دیکھیے آپ، ادھر نہ دیکھو، ادھر دیکھو آپ، سمجھ میں آتا، کان کھلے رکھ کے سنو، یہ اہم ہے، پھر باتیں ملتی نہیں ایسی۔ فضیلت شیخین، فضیلت شیخین سے مطلب کیا ہے معلوم؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں معلوم شیخین کس کو بولتے، حدیث کی دنیا میں، اس کی دنیا میں نہیں معلوم ہے۔ اب چلے نکلے، وہ بدعت ہے، وہ شرک ہے، تو ہی بدعتی مشرک ہے، تو ہمارا کیا بول رہا؟ آپ لوگ کچھ سمجھ جاؤ آپ لوگ۔ اب آپ میری تقریر سنے بعد ہر وہابی سے مقابلہ کرنا، وہ کوئی بھی رہو نہیں، یہ پی 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 کریں گے تو 12 کے بھاؤ میں چلے جائیں گے۔ فضیلت شیخین،
یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر کو میں افضل مانتا ہوں، یعنی میں رافضی نہیں ہوں، یہ عقیدہ رکھنا یہ اولیاء کا عقیدہ ہے۔ اور امام اعظم نے معیار قرار دے دیا فضیلت شیخین، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت رکھنا، اور حب ختنین، اور ختنین کہتے ہیں داماد کو، یعنی سرکار کے دو داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا۔ تو سنی ابو بکر حضرت عمر سے کی فضیلت کا قائل ہونا، اور حضرت عثمان حضرت علی سے محبت رکھنا۔ اور اس زمانے میں رافضی خارجی یہ کہتے تھے کہ یہ جو چمڑے کے موزے آتے، یہ جوتا نہیں آپ کا، ایک موزہ آتا تھا چمڑے کا، موزہ وہ تو پیتابہ چمڑے کا باری کا تھا، وہ پہن کے اس کے اوپر پہننے کے بعد اس کے اوپر مسح بھی کرے تو وضو ہو جاتا۔ تو آپ اس کو رافضی خارجی معتزلی نہیں مانتے تھے، اس لیے حضرت امام اعظم نے کہا کہ جو مسح کرے موضع پر وہ سنی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے، اس لیے آپ کے ایک استاد حضرت عطا بن ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا جب آپ پڑھنے کے لیے گئے تو عقیدہ کیا ہے؟ بولو عقیدہ کیا ہے؟ آپ تو اپنے بیٹیاں دے رہے، بیٹی کو کر لے رہے، آپ جا کے جو ہے نا وہ شادیوں میں شریک ہو رہے، کسی کا عقیدہ نہیں دیکھ رہے، بس انہیں مسجد میں شادی کرا دی، انہیں خوش، مسجد میں نکاح کر رہا، کاہے کو کر رہا؟ مر کے کبھی مسجد کو آیا؟ مسجد میں نکاح، وہاں کہاں کی ڈینر، اور انہوں چل گئے ونر۔ ارے نہ عقیدے معلوم، نہ آتے، نہ بیٹھتے، نہ سنتے، جو چاہے مرضی میں آیا کر لے کے ہم سنی ہے، ایسے سنیوں کو ہم نہیں مانتے۔ تم چاہے درگاہ کو جاؤ، تم چاہے فاتحہ دلاؤ، سنی وہ بنو جو عقیدہ امام اعظم نے اور تمام اولیاء نے ہم کو سکھایا۔ انہوں فاتحہ دیتے نا تو پھر ڈوغلا ہے نا، ادھر بھی مل رہا ادھر بھی مل رہا۔ تو ان کے استاد نے خود پوچھا مکے میں، عطا ابن ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بتاؤ عقیدہ کیسا ہے؟ تو آپ نے کہا میں اسلاف کو برا نہیں کہتا، اور یہ امام اعظم بول رہے پڑھائی میں کیا ہے، کئی کو عقیدہ دیکھنا بول کے وہابی مدرسوں میں بچوں کو داخلہ دے رہے۔ اب انہیں پکا وہابی آ کے بابا کو برا فاتحہ نہیں دینا، شب برات نہیں منانا، یا غوث نہیں بولنا، یا خدا بابا بھی جیو میرا بچہ تو حافظ بن گیا۔ ایسا حافظ نہیں بننے سے جاہل رہنا اچھا تھا، جاہل رہ کے درگاہ کو جانا اچھا ہے، حافظ بن کے انکار کرنا وہ علم نہیں ہے۔ تو امام اعظم کیا بولے میں اسلاف کو برا نہیں کہتا اور گناہگار کی تکفیر نہیں کرتا اور قضا و قدر کا قائل ہوں۔ تو اس زمانے میں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات ہے؟ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوشش کرو، ہاں، تو آپ کے عقیدے بچیں گے، یہاں آنے کا کچھ آپ کو پھل ملے گا۔ اس زمانے میں رافضی تھے، تفضیلی تھے، خارجی تھے، نازمی تھے، یہ کیا ہے؟ ان تمام فرقوں پہ بھی آپ کو 5-6 گھنٹے دینا ہے تو سمجھ میں آتا آپ کو۔ یہ ابھی 15 منٹ میں کیا بات سمجھائیں گے؟ اتنے فرقے نکل چکے، معتزلی، قدری، جبری، مرجیہ، اتنے فرقے اس دور میں تھے۔ امام اعظم حنیفہ نے پورے فرقوں سے مقابلہ کر کے سنیت کو آباد رکھا اور ہم کو سنی بنایا۔ کتنا بڑا احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا رضی اللہ تعالی۔ تو کہا کہ میں گناہگار کی تکفیر نہیں کرتا، مطلب یہ ہے کہ میں اسلاف کو برا نہیں کہتا۔ تو یہ رافضیاں، یہ تفضیلیاں، یہ خارجیاں، کوئی اہل بیت کو برا بولتا ہے اور کوئی جو ہے صحابہ کو برا کہتا ہے۔ تو امام اعظم نے کہا میں نہ رافضی ہوں نہ خارجی ہوں، نہ میں صحابہ کو برا کہتا ہوں نہ اہل بیت کو برا کہتا ہوں، میں صحابہ کو بھی مانتا ہوں، اہل بیت کو بھی مانتا ہوں، اسلاف کو برا نہیں کرتا، اور میں گناہگار کی تکفیر نہیں کرتا۔ ایک زمانے میں نکلا تھا مسجدوں میں جو نماز ہے اس کی نماز جنازہ مت پڑھو، اس کو ڈولا نہ کرو، بولا کہ اے کدھر تو کون دینے والا ڈولا رے، نے جو نماز کو نہیں آیا تو انہیں کہیں بھی جا کے نماز پڑھاؤں گا، تیری مسجد میں آ کے پڑھنا ہے کیا؟ تو لکھ کے لگا رہے تھے۔ میں ایک مسجد میں جا کے جہاں تقریر ہے جیسا یہ مارکس کے خلاف بولنے لگا لا تو لوگ مارکس نکال دیے اور قدرت نہیں مارکس نکل گیا۔
انہوں نے کہا نو مارکس نو انٹری. ارے بولا پھاڑو اس کو, انہیں کون ہمارے کو انٹری دینے والا, اللہ دے دیا, مسجد میں آؤ بول کے. تو اس زمانے میں ویسا چل رہا تھا. تو مطلب کیا ہے, یہ معتزلی جو فرقہ ہے, یہ خارجی جو فرقہ ہے, وہ گناہگار کو کافر سمجھتا ہے. اور بعض سنیوں کو بھی ایسے کیڑے گلگلاتے, ارے انہوں نماز نہیں پڑھتے, انہوں ایسے ہے, انہوں ایسے ہے, انہوں ایسے ہے, انہوں داڑھی نہیں رکھتے, انہوں وہ نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے. نفرت. بھائی کوئی داڑھی رکھو نہ رکھو, کوئی جو ہے نماز پڑھو نہ کو پڑھو, ہم کسی سے نفرت رکھنے کے حقدار نہیں ہے. ہم اس کو بتا سکتے ہیں بھائی یہ طریقہ ہے, یہ کرو. اس سے نفرت نہیں رکھنا, اس کے عمل سے نفرت رکھنا, اس کو سمجھانا. نہ داڑھی نہیں رکھیے آپ غصے میں, آپ کون بھائی, آپ کا حساب کتاب لیں گے کہ آپ انہیں نماز نہیں پڑھنا, تو آپ ہدایت کرو, مگر آپ اس سے نفرت نہ رکھو. نفرت اس سے رکھو جو غوث اعظم کو برا کہتا ہے, نفرت اس سے رکھو جو امام اعظم حنیفہ کو برا کہتا ہے, نفرت اس سے رکھو جو صدیق اکبر کو برا کہہ رہا ہے, مولا علی کو برا کہہ رہا ہے, امام حسین کو نہیں مان رہا, اس کو نفرت کرو. جو رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اس سے نفرت رکھو. اب انہوں نماز نہیں پڑھتے, انہوں تو آپ کی نماز قبول ہو رہی کیا؟ تو اس لیے معتزلی خارجیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گناہگار کافر ہے. امام اعظم بولے میرے پاس گناہگار کافر نہیں ہے, گناہگار ہے وہ, اگر توبہ کر لے تو اس کے گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں. ہم نماز جنازہ پڑھیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے سنیت. اور پھر آپ نے کہا قضاء و قدر کا قائل ہوں, یعنی قضاء و قدر کے معنی یہ ہے کہ یہ جبری قدری قضاء و قدر کو نہیں مانتے, تقدیر کو نہیں مانتے, تو میں تقدیر کا قائل ہوں. تو یہ عقیدہ رکھنا ہے. سمجھ میں آیا کون ہے, کتنے بڑا محسن ہے ہمارے امام؟ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے, حضرت داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بلند و بالا کامل و اکمل, جس کے پاس خواجہ غریب نواز نے فیض اٹھایا, لاہور شریف میں جس کی درگاہ شریف ہے, وہ شام میں گئے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ میں. تو آپ فرماتے ہیں میں حضرت بلال کے سرانے لیٹ گیا, جب میری آنکھ لگی تو مقدر جاگا, میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باب شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں اور ایک بڑے آدمی کو ایسا اٹھاوے ہیں جیسے بچے کو گود میں اٹھا لیتے ہیں, داخل ہو رہے ہیں. میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سرکار کے قریب گیا, سرکار کی قدم بوسی کیا. حضرت داتا گنج بخش علی حجوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار کی قدم بوسی کر کے پوچھا سرکار یہ آپ کے گود میں کون ہے؟ تو بولے تم نہیں پہچانتے, یہ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ ہے. تو حضرت داتا گنج فرما رہے ہیں کہ امام اعظم کی جو فقہ ہے وہ فقہ امام کی نہیں ہے, سرکار نے اس کو سنبھالا ہے, اس لیے ہم مطمئن ہیں. تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کہ کیسے کیسے مقلد ہیں حضرت داتا گنج پر, حضرت خواجہ غریب نواز, حضرت بابا فرید گڑھ شکر, حضرت قطب الدین کاکی, حضرت نظام الدین اولیاء, حضرت بندہ نواز گیسو درا, حضرت بابا شرف الدین, ایسے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے ان کو اپنا امام پیشوا مقتدیٰ مانا ہے. ہم تو کسی شمار میں نہیں آتے. اب آ کے ہمارے کو بھٹکا کے ہماری مسجدوں پہ, تو پھر ہم کو ان کے خلاف بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ پھر آپ لوگ کا ساتھ دینا نا, ساتھ دینا. انہی سے اسے ایسے یہ جلسہ ہے تاکہ آپ کو شعور مل جائے. امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھو کہ کس طرح عقیدے کو بچاتے ہیں. امام اعظم نے ہم کو سنیت سکھائی اور خود بھی سنیت پہ قائم رہے. ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسجد میں بیٹھے, تنہا تھے, کوئی نہیں تھا, امام بیٹھے ہوئے اپنی مسجد میں. 70 خارجی, یہ بدعقیدہ خارجی وہابیوں کے دادا, یہ تبلیغ جماعت اسلامی, یہ جتنے وہابی ہیں نا ان کے دادا کا نام وہابی. سن لو, ان کے پیچھے نماز نہ کو پڑھو, ان کو بیٹیاں نہ کو دو, ان کے بیٹے نہ کو, ان کے رشتہ داری نہ کو رکھو, ہے تو بھی توڑ دو, اکیلے تنہا جاؤ, اللہ مدد کرے گا. آج امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی کوئی اولاد ہے؟
ان کی سلبی اولاد نہیں ہے کوئی بھی، پوچھ لو مولانا سے، کوئی سلبی اولاد نہیں ہے امام بخاری کی، لیکن آج روحانی اولاد کتنی ہے؟ آج تک بخاری شریف پڑھی جا رہی ہے۔ ابھی وہ پروگرام رکھے تھے، اللہ ہمارے باقر صاحب کے بہنوں کو صحت عطا فرمائے، عمر دراز فرمائے، وہ جو دوا کھا رہے ہیں اس میں شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے باقر صاحب کے غم کو دور کرے۔ اور میں تو چاہ رہا ہوں کہ آج ہی ہو جائے جلسہ، ان کو ایسی صحت ہو جائے، کیونکہ یہ بہت پریشانی کی بات ہے کہ سگے بہن نہیں ہے، بیمار ہو گئے اور ان کو دواخانے میں شریک کر دیا گیا ہے۔ آپ بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو صحت و تندرستی، قوت و طاقت عطا فرمائے اور عمر دراز فرمائے۔ تو یہ آج آپ میں کبھی سنواؤں گا حضرت امام بخاری پر، آپ بولیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک ہی شہزادے حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اتنی اولاد کہاں پھیلی ہوئی ہے، لیکن آج ساری دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ کا ڈنکا بجا ہوا ہے، کیونکہ امام نے عقیدے کی حفاظت فرمائی تو اللہ نے ان کے فقہ کی، ان کی ذات کی حفاظت فرما دی۔ آج اتنے چاہنے والے ہیں ان کے، آج ہم جیسے غریب بھی کمزور بھی بیٹھ کے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ امام اعظم حنیفہ کی نظر ہے۔ تو امام اعظم تنہا مسجد میں بیٹھے ہوئے 70 خارجی آگے، بھائی ہمارے ساتھ ہی ظلم نہیں ہو رہا، ہمارے اماموں کے ساتھ بھی ظلم کرے ہیں یہ بدعقیدہ بد مذہب۔ 70 وہابی خارجی جمع ہو گئے اور لنگی تلواریں لے گئے، خالی آئے نہیں 70، خالی یا 2 آدمی آئے تو ہمارا پورا مجمع ادھر پلٹ جاتا، ایسے ڈرپکا ہے یہاں پہ، جہاں کسی کو کچھ بولتے ہی پلٹ کے جو ارے ہے ملا، ہاں کیا ہے، وہاں بھی ڈر کے ادھر کونے میں جا کے نماز پڑھے، بیچ میں جا کے بولا یا غوث رکھا، یا غوث، ارے کیا ہے یار، ہمارے ساتھ سننے والے ایسے بزدل ہیں، ایک آدمی کو ڈر رہے ہیں، کوئی آ رہا تو پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، انہیں آ رہے ہیں، ارے کیا ہے، تماشا بنا ہے کیا؟ اللہ کا طاقت نہیں دیا، قوت نہیں دیا، کھانا پینا نہیں کھا رہے ہیں، تو یہ طاقت کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے محبوبوں پہ قربان ہونے کے لیے ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ وکیل و کارساز ہے، ہاں اپنے محبوبوں کے اتنا چاہتا ہے کہ غوث اعظم خود اعلان کر رہے ہیں میں اپنے مرید کے دشمنوں کو ہلاک کر دوں گا۔ یا ابو حنیفہ، ارے میاں سمجھا کرو، یہ پی پی پوپو پوپوؤں سے ڈرنا نہیں، یہ ڈرپوک بنا کر کے مسجد آن دے دیے، ڈرپوک بنا کر کے وہ پی 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 میں رہ جاتے۔ امام اعظم کو دیکھو 70 تلواریں نکلی ہوئی ہے لنگی، اور امام اعظم سے مسئلہ پوچھ رہے، کیا تلوار لے کے رہ کے مسئلہ پوچھتے کیا؟ یہ قبیصہ ایسی تھے اس لیے دیکھے نہیں، درگاہ اکھاڑ دیے، دادا گنج بخش کے جو ہے مزار پہ بم چھوڑ دیے، اور جو ہے حضرت اویس قرنی کے مزار پہ اڑا دیے، یہ سب قبیصہ ہیں، یہ دہشت گردہ، یہ پورے اللہ کو نہیں مانتے انہوں، اگر اللہ کو مانتے تو اللہ والوں کی درگاہوں میں بم کیوں ڈالتے؟ جن کو آپ سمجھ رہے ہیں نیک لوگ ہیں، لمبی داڑھی پال لیا، تو داڑھی سے ایمان نہیں آتا، نماز سے نہیں آتا، ایمان سے داڑھی ہے، داڑیاں پال لے کے علم حاصل کرا، اس لیے انہوں اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ آؤ میرے سے بات کرو، انہوں اللہ کو بھی نہیں مانتے، رسول اللہ کو تو ماننا بڑی بات ہے، نہ قرآن کو مانتے، اگر اللہ اور قرآن کو مانتے تو انہوں بھی امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے۔ تو 70 تلواریں لہرائی تھی، امام اعظم کے پاس مسئلہ پوچھ رہے، دیکھو آپ کیسے دہشت گرد ہے، ہم کو بول رہے ہم لڑ رہے، ارے تم لڑاکوں کو لڑ کے ہی مقابلہ کرنا پڑتا، ڈر کے بیٹھے تو تم لڑاکو آئے، تم دہشت گرد ہے، تم سے تو مقابلہ کرنا ہی چاہیے، ڈر کے رہتے کیا؟ تم تلوار نکالو، لٹ نکالو، ہر حیثیت سے ہم بھی تیار ہیں، ہاں آتا لٹ لے کے، امام تنہا آ گیا 70,000 لے کے، جب امام کرنے آ سکتے ہیں تو ہمارے کرنے آنے کو کتنی دیر ان کو، اس وجہ سے ہم آپ کو بچاتے ہیں، ہوشیار ہو جاؤ، ہمدردی نکو کرو، نمازہ نکو دیکھو، کسی کا کلمہ نکو دیکھو، کسی کی قرآن پڑھنا نکو دیکھو، کسی کا حافظ ہونا عالم ہونا نکو دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ رسول اللہ سے کیسی نسبت اور محبت رکھتا ہے۔ تو 70
تلواریں ہیں، مسئلہ پوچھ رہے، کیا مسئلہ ہے؟ مسجد کے باہر 2 جنازے ہیں، ایک جنازہ ہے عورت کا جس نے زنا کی، حاملہ ہوئی اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا، مر گئی۔ دوسرا شرابی کا ہے جو اتنی شراب پیا کہ حلق تک آ گئی، پھنس کے مر گیا۔ اب 2 گناہگاروں کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اب نماز جنازہ پڑھنا نہیں پڑھنا؟ اگر امام اعظم بولتے پڑھنا تو انہوں بولتے آپ نے غلط فتویٰ دیا، گناہگار کافر ہوتا، لہذا آپ کافر ہو گئے، ہم آپ کو قتل کر دیتے، 70 والے لڑ رہے۔ اور امام اعظم اگر بولتے نہیں پڑھنا تو پھر عقیدے سے چلے جاتے، ان کا عقیدہ تو نہیں ہے، وہاں تو پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا تو جان جاتی، پڑھنا بولے تو عقیدہ جاتا۔ اب امام اعظم عقیدے کو بھی بچانا ہے اور جان کو بھی بچانا ہے، اب کیا کریں؟ تو امام اعظم تھے، اس لیے ہم ان کی فقہ پہ چلتے ہیں، ان کا احسان مانتے ہیں۔ امام اعظم نے پلٹ کے ان سے پوچھا بھئی وہ جنازے کس کے ہیں؟ پوچھا، انہوں نے بولے کیا مطلب؟ تو امام صاحب بولے کس کے ہیں؟ یہودیوں کے ہیں، نصرانیوں کے ہیں، مجوسیوں کے ہیں، ہندوؤں کے، کس کے ہیں؟ تو انہوں نے بولے، اب ان کی زبان 70 کی زبان سے نکل گیا، 70 بولے نہیں وہ مسلمانوں کے ہیں۔ تو بولے مسئلہ پوچھنا کیا ہے؟ مسلمان ہے تو نماز جنازہ پڑھاؤ۔ دیکھیے امام اعظم نے وقت واحد میں جان بھی بچائی، ایمان بھی بچا لیا۔ تو جب امام اعظم تلواروں کی چھاؤں میں اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں تو فقہ بنا کے سارے مسلمانوں کے ایمان کو بھی بچایا اور رسول کی سنتیں بھی عطا فرمائی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے۔ امام اعظم نے ہر بدعقیدہ کا جواب دیا، ہر بدع۔ تو ایک شخص جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا تھا، رافضی تھا، تفضیلی تھا، آیا آ کے بولنے لگا اے امام صاحب یہ بتائیے کہ حضرت صدیق اکبر بہادر ہے یا حضرت مولا علی بہادر ہے؟ اب امام کا جواب سنو، ایسا جواب دینا نہیں ہے، کیا تفضیلیوں سے جا کے مریدہ ہو جا رہے ہیں، جا کے رافضیوں سے مریدہ ہو جا رہے ہیں، پھر بولو نہیں ہم مولا والے ہیں، یہ چکر کی بات ہے۔ مولا والا ایسا ہوتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے ویسا۔ اور امام اعظم کی شہادت علی کے لاڑنوں کو چاہنے سے ہوئی۔ اہل بیت اطہار کی آپ نے مدد فرمائی تو بادشاہ وقت نے آپ کو زہر دے دیا۔ وقت نہیں ہے تفصیل کا، میں دیگر جلسوں میں بتا چکا ہوں۔ تو ان سے بڑھ کر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہی نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے، اتنا اہل بیت کو چاہتے تھے، مدد کی بادشاہوں کے خلاف، اہل بیت کے شہزادوں کی مدد کی، علی کے لاڑلوں کی، سیدہ کے لاڑلوں کی، امام حسن اور امام حسین کے لاڑلوں کی مدد کرنے کی وجہ سے بادشاہ نے قید میں ڈالا، کوڑے لگائے اور یہاں تک کہ زہر دیا امام اعظم ابو حنیفہ۔ وہ سیدوں کے چاہنے والے، تم کیا چاہتے جی؟ کہہ کے مولا مولا بولتے تو، ہاں تم جا کے صدیق اکبر کو برا بولتے، مولا بولتے تو آگے پوچھنے لگا حضرت علی بہادر ہیں، یہ صدیق اکبر بہادر ہیں؟ تو امام اعظم نے کہا کہ تمہارے پاس صدیق اکبر بہادر ہے، میرے پاس مولا علی بہادر ہے۔ انہیں پریشان ہو گیا، میں تو صدیق اکبر کو گالیاں دیتا ہوں، میں کہتا آپ ان کو بہادر مانتا ہوں؟ نہیں سمجھے؟ سمجھتے تو سبحان اللہ بولتے تھے، نیند میں ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ حال ہے ہم لوگوں کا، نیند میں سے اٹھ کے آ جاتے، سمجھ میں نہیں آتا کیا بولیں گے، پھر جا کے وہ آبیوں سے مل لیتے، اس کی چائے پی لیتے۔ صحیح سمجھے؟ بہت نازک بات ہے، یہ سمجھنا مشکل ہے، بہت عقل چاہیے۔ ہاں کئی بھیجے کھانے کے بعد آتی عقل۔ حضرت علی بولے، حضرت علی تو میرے پاس حضرت علی بہادر ہے، تمہارے پاس صدیق اکبر بہادر ہے؟ وہ تو انہیں بولا ہاں ایسا کیسا ہوتا، میں کیسا سمجھتا ہوں صدیق اکبر بہادر؟ تو وہی بات ہے نا، دیکھو میرے نزدیک مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ بہادر ہے، کیونکہ مولا علی نے ان کی خلافت قبول کر لی، بیعت کر لی، ان کے پیچھے نماز پڑھے، کتنے بہادر ہے، حق کو مان لیا مولا علی نے۔ اور تم جو بول رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے ان کی خلافت چھین لی، تو پھر صدیق اکبر کتنے بہادر ہوئے تمہارے پاس؟
تو تمہارے پاس صدیق اکبر ہے، انہیں جو ہے سنا اس کا ہوش اڑ گیا، ختموں پہ نکل کے سنی ہو گیا، ختموں پہ پڑھ کے سنی ہو گیا، وہ امام اعظم حنیفہ ہے۔ اس طرح آپ نے صحابہ کا احترام بتایا، اہل بیت کا احترام بتایا، سنیت پہ ہمیں قائم رکھا، اہل بیت کی مدد کرنے کی وجہ سے، ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے اس دور کا بادشاہ آپ کو قید میں ڈالا، کوڑے لگائے آپ کو۔ کوڑے جب پڑتے تھے، یہ کوڑا معاملی نہیں، آپ کو ایک کوڑا پڑے تو مر جاتے آپ، وہ کوڑا تھا اس دور کا، اتنے کوڑے آپ کے سر پہ مارے جاتے تھے۔ ہاں، مگر آپ ایک آ کرے تو لوگوں نے پوچھا کیا یہ آپ اس کے کوڑوں کے ڈر سے آ کر رہے ہیں؟ تو بولے نہیں، میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں، میرے کوڑوں کے درد سے نہیں، بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میری ماں کو معلوم ہوا تو میرے ماں کی دل پہ کیا گزرے گی۔ اتنی محبت کرتے تھے اپنی ماں سے، مگر وہ ماں بھی کٹر سنی تھے، ادھر ادھر لڑکو تھے۔ ایسے ماں سے محبت نہیں کرنا جو سنی نہیں ہے، جو ماں ہوتی ہے اس سے کرنا محبت۔ ماں کا مقام اسی وقت ماں ہے، باپ کا مقام اسی وقت باپ ہے جب وہ اہل سنت پر ہے، نہیں ہے تو کوئی نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ ہم سرکار کو دیکھیں گے، سرکار بولے ماں کا ادب کرو، کر رہے، انہوں سرکار کا ادب نہ کر تو ان کا کیا ادب کرنا ہے؟ ماں ہو، باپ ہو، دادا ہو، دادی ہو، نانا ہو، نانی ہو، خالہ ہو، پھوپھی ہو، ماموں ہو، کچھ بھی ہو، خالو ہے تو گھوکا نالا ہے، سالہ ہے تو گھوکا نالا ہے، کس کا ختم؟ امام نے یہی بتایا ہمارے، اس لیے ان سے ملنا نہیں، جھلنا نہیں، کرنا نہیں۔ امام اعظم کو زہر پلایا گا۔ امام اعظم نے قید کے اندر جو ہے 7,000 مرتبہ قرآن کو ختم کیا ہے۔ وہ متقی میرے آقا امام اعظم حنیفہ، وہ پرہیزگار میرے آقا امام اعظم۔ کیا بات کرتے جی آج کل کے لوگ، ایسے اماموں نے ہمیں عقیدہ دیا ہے تو ہم وہ عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تم کو چھوڑ دیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں۔ آپ کا جب وصال مبارک ہوا 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی گئی، اتنا مجموعہ تھا امام اعظم حنیفہ کے وصال مبارک پر۔ تو یہ شعبان بھی آپ کے وصال مبارک کا مہینہ ہے، اس لیے ہم ہر سال عظمت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کے جلسے منعقد کرتے ہیں۔ آپ حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، کم سے کم آپ کے دل میں تو امام سے محبت ہے، اور امام ہی آپ کی بخشش کروائیں گے، میری بخشش کرائیں گے۔ میں تو امام سے عرض کر رہا ہوں، یا امام اعظم، ہمارے پاس نہ عمل ہے نہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے، بس آپ کی نظر کرم چاہیے، اس لیے ہم جلسہ کر رہے ہیں۔ آپ کی نگاہ ہے تو پھر ہم آپ کے دشمنوں کا بھی مقابلہ کریں گے۔ تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، اپنے عقیدے پہ جمے رہو۔ آئندہ اتوار انشاءاللہ رمضان رہے گا، رمضان میں بھی انشاءاللہ جلسہ جاری رہے گا، اجتماع رہے گا وہی 11 بجے سے۔ آپ حضرات اطمینان سے سحری کر کے نماز پڑھ کے کر کے آپ 11 بجے یہاں تشریف لائیے۔ انشاءاللہ یہی ٹائمنگ میں ہر اتوار کو رمضان میں بھی جلسہ رہے گا، جلسے میں شرکت فرمائیے اور اپنے عقیدوں کو، اپنے اعمال کو مضبوط کیجیے، رمضان کی قدر کیجیے۔ تراویح پڑھیے، تراویح 20 رکعت پڑھیے، خبیثوں کی مسجد میں نہ کو پڑھو 8 رکعت چوری، یہ نہ اللہ کو مانتے نہ رسول، عبادت کے بھی چور ہیں ان کا، انہوں اللہ کے نہ مانتے تو کیا ہے؟ تو 20 رکعت تراویح پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، صلاۃ و سلام پکارنا، ایسی مسجد میں سچے پکے سچے سنی امام کے پاس تراویح پڑھنا، اگر نہیں ہے تو گھر میں 20 رکعت پڑھ لینا، مگر بدعقیدہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ سن لو ہماری بات، اگر جا سکتے کہیں سچا امام ہے تو اس کے پیچھے پڑھنا، نہیں نماز ہوگی کھڑے رہ گیا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، آپ کی کیا ہوتی نماز؟ تو تراویح 20 رکعت پڑھنا، صلاۃ پکارو بولنا مسجد میں، ہاں یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرنا، پورے روزے رہنا، 30 روزے رہنا۔ سرکار فرمائے جو پورے 30 روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رہتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے روزوں کی پابندی کیجئے، بیپاری کو نہ کو کرو، کپڑے وپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ بازاروں میں مت پھرو بلکہ عبادت کرو، دن میں روزہ رہو، رات میں نماز پڑھو، اس طرح اپنی زندگی گزارو، اللہ کی رحمتیں برکتیں آئیں گی، ساری بلائیں دور ہو جائیں گی اور ہمارا عقیدہ بھی بہتر رہے گا۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔